بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو دعا کرے قبول ہو جائے، اس کے منہ سے جو بات نکلے وہ پوری ہو جائے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، ایسا ممکن ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور پورے یقین کے ساتھ اس سے دعا کرے۔ لیکن ایک ایسا خاص دن کہ جس دن دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا دن، اور جمعے کے دن مغرب سے پہلے دولت کا یہ وظیفہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر اللہ کا یہ اسم اس طرح پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو سننا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، اور اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے۔ اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے، اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی۔ اس دن کی مناسبت سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے، یہ گناہ گاروں کی بخشش کا دن ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تائی آپ کو یہ خاص عمل بتاتے ہیں کہ جس دن کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ عمل بتائیں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنے اصل نام کو لکھیے، اور جو بھی دعا آپ کروانا چاہتے ہیں آپ دعا کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں شامل بھی ہوں گے، اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کی اجازت بھی مل جائے گی۔ تو ساتھیو، عمل بہت ہی آسان ہے۔ سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر آپ کو یہ خاص عمل کرنا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس وقت باوضو بھی ہیں، یہ عمل آپ کو یاد آئے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر درود پاک پڑھ کر 1 بار، 3 بار یا 11 بار درود پاک پڑھ کر کوئی سے بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ پھر سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر اللہ کا اسم جو کہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یا باسطو پڑھنا ہے۔ اب اس بات پر غور کیجیے گا کہ آپ کو شہادت کی انگلی سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ شہادت کی انگلی تک آپ کا یہ ورد آ جائے۔ یعنی آپ نے چھوٹی انگلی اٹھائی سیدھے ہاتھ کی اور پڑھا یا باسطو، پھر آپ نے دوسری انگلی پر یا باسطو، پھر آخری انگلی جو ہوگی وہ شہادت کی انگلی ہوگی، اس پر آپ پڑھیں گے یا باسطو۔ پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اسی طرح اسی تعداد میں 4 مرتبہ۔ چھوٹی انگلی پر آپ نے پڑھا سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر آپ نے دوسری انگلی پر بھی سورہ کوثر پڑھی، اور اسی طرح 4 مرتبہ سورہ کوثر آپ پڑھیں گے، اور آخری انگلی ہوگی شہادت کی انگلی۔ اس طرح آپ نے 4 بار اللہ کا نام یا باسطو اور 4 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ آخر میں جتنی بار شروع میں درود پاک پڑھا ہے آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر وظیفے کو بند کر کے آپ نے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور خلوت میں رہ کر بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے،
جب آپ یہ عمل کر لیں تو دعا مانگے، سچے دل سے دعا مانگے، یا اللہ جو تو نے عطا کیا ہے، جو تو نے عطا نہیں کیا، تیری ہر اس نعمت کا شکر ہے، بے شک تو حکمت والا ہے، بے شک تو جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری اور اس کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ میں تجھ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو دے کر تو خوش ہوگا، جس کو دے کر تو مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، بلکہ جس کو تو مجھے برتنا نصیب کرنا۔ پھر سے کہتی ہوں، ذہن میں مقصد کو رکھے گا کہ منہ سے اگر آپ چاہتے ہیں جو بات نکلے پوری ہو جائے، تو آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ بس آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ دعا مانگیں، اس طرح اس وظیفے کو کریں، اور ہر خاص و عام کے لیے اس وظیفے کی اجازت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ نے اپنا اصل نام ہمیں ضرور بتانا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جہاں جہاں تک ممکن ہے ثواب کی نیت سے، صدقہ جاری کی نیت سے اس عمل کو ضرور شیئر کریں۔